عمران خان صاحب، کیا آپ کو یہ لانگ مارچ کرنے سے بھی منع کیا گیا؟ آپ کو میسیج دیے گئے کہ 25 تاریخ کو لانگ مارچ نہ کریں، اس مارچ کو آگے لے جائیں، ملتوی کر دیں؟ ہاں، ہمیں کہا جی اس کو آگے لے جائیں، 28 پہ لے جائیں، 29 پہ لے جائیں یا آگے کر دیں، ابھی ہو رہا ہے تو کل فیصلہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، میرے سے اتنے دھوکے کیے ہیں، میں نے اتنے زیادہ جھوٹ سنے ہیں اس دور۔ مجھے تو پتا تھا سازش ہو رہی ہے، مجھے تو پچھلی گرمیوں سے پتا چل گیا تھا، لیکن مجھے سارا وقت غلط بتایا گیا، نہیں جی یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ میں اس کا ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اللہ کرے کسی دن سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ڈاکٹر الوی نے، پریزیڈنٹ نے جو لکھا ہوا ان کو کہ انکوائری کرنی چاہیے اس کے اوپر ہو، تو تب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ لیکن میں اب کسی چیز میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ وہی جی، اب جو میں نے 3 ہفتے سے تو کہہ رہا تھا کہ میں 20 کو فیصلہ کروں گا، ہمیں کہتے کہ نہیں جی فکر نہ کریں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور میں نے صرف کہا ہمیں صرف الیکشن ڈیٹ چاہیے، ڈیسولوشن آف اسمبلی کب ڈیزالو کرتے ہیں، الیکشن ڈیٹ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہو رہی ہے بات، یہ ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، پرسوں ہو رہی ہے، پتا تھا ان کو 20۔ ہم نے پھر بھی 2 دن آگے کیا کہ شاید یہ، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ اگر ہمارا تو آبجیکٹو الیکشن ہے، ملک میں تو کسی قسم کا انتشار کا ہمارا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا، تو جب ہم نے وہ بھی دیا، جب پتا چلا کہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تب ہم نے فیصلہ کیا 25 کا۔ خان صاحب، کیا آپ کی والدہ نے بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران تمہارا سب سے بڑا جو ایک پرسنالٹی فالٹ ہے کہ تم لوگوں پہ بڑی جلدی اعتبار کر لیتے ہو؟ بالکل ٹھیک۔ میری والدہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمیشہ میری بہنوں کو کہتی تھی کہ مجھے بڑا ڈر ہے، یہ رول جائے گا دنیا میں، یہ ساروں کو ٹرسٹ کر لیتا ہے، یہ ساری باتیں مان لیتا ہے، یہ ٹرسٹنگ ہے بڑا۔ اور میں والدہ کو جیسی ہوا، میں کرکٹر تھا، مجھے کیا فرق پڑتا تھا، میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا تھا، وہ غلط بھی ہو جاتے تھے، یعنی مجھے بعد میں میرے ٹرسٹ کو بٹرے بھی کرتے تھے، تو مجھے فرق کیا پڑتا تھا، میری ان سے کوئی تھا نہیں۔ لیکن یہ 3.5 سال میں جب میں پاور میں آیا، میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا، جو میری والدہ مجھے کہتی تھی نا کہ یہ تم استعمال ہو گئے، یا لوگ تمہارے جو آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ ایک آپ کی خامی ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے ریئلائز کیا میری بہت بڑی خامی ہے۔ میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا تھا، اور مجھے پتا چلا کہ ایسے لوگ ہیں نہیں، جب اور پاور کے اندر آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، پاور میں اس طرح آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ پھر مسئلہ میری ذات کا نہیں آتا، وہ تو پھر ملک کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو جب تک میری ذات کا مسئلہ تھا، میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا لوگوں کو ٹرسٹ کریں بجائے نہ کریں، لیکن جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ کسی کو غلط ٹرسٹ کریں۔ تو یہ میں پہلی دفعہ ریئلائز کیا، جو میری والدہ کہتی تھی وہ واقعی کمزوری ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو کیا یہ احساس بھی ہوا کہ جو ایلیٹ اور پاور کوریڈورز میں لوگ ہیں، چلیں ان پہ تو ٹرسٹ نہیں کرنا، اللہ پہ اور پاکستانی قوم پہ تو آپ کا اعتماد بحال ہوا، پاکستانی قوم آپ کے اعتماد پہ پورا اتری؟ دیکھیں ارشد، میرا پاکستانی قوم سے بہت بہتر، اگر یہ نام میرا پاکستانی قوم کے اوپر یہ ٹرسٹ ہوتا، ایمان ہوتا کہ یہ کام ملے گا تو قوم اٹھ جائے گی، تو میں پالیٹکس میں نہ آتا، کیونکہ مجھے تو اللہ کی کسی کمی دی نہیں تھی، سارے کو تو کوئی جانتا نہیں تھا نا پالیٹکس میں، یہ جتنے بھی ہیں، مجھے تو سب سے بڑا نام تھا میں پاکستان کا۔ میرا ٹرسٹ پاکستانی قوم میں شروع ہوا کرکٹ کے اوپر۔ میں تو ساری دنیا میں تب کاؤنٹی کرکٹ ایک انٹرنیشنل سپورٹس میں تھا، جب میں کیپٹن بنا تو میں نے دیکھا کہ اس ملک میں جب میں نے جو ٹیم بنائی، یہاں سسٹم نہیں ہمارے، کیونکہ میں تو آسٹریلیا میں بھی کھیلا ہوا تھا، ان کا سسٹم دیکھا، انگلینڈ میں بھی دیکھا تھا، کاؤنٹی کرکٹ کھیلی تھی، شیلڈ کرکٹ۔ تو پاکستان، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں تھا، کرکٹ سسٹم بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اتنا ٹیلنٹ تھا کہ چن کے میں نے وہ ٹیم بنائی جو کہ ورلڈ چیمپئن بھی بنی، اور جو سب سے پاکستان کی بہترین، دنیا کی ٹاپ ٹیم چھوڑ کے گیا تھا۔ پھر میں ہاسپٹل بنانے لگا، جس طرح لوگوں نے میری مدد کی، جس طرح عوام کھڑی ہوئی میرے سامنے، تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت ایسے کھلے دل کے اور فراخ دل لوگ ہیں ہی نہیں۔ میں نے زلزلے میں دیکھا قوم کو، جب زلزلہ آیا پھر قوم کٹھی ہو گئی۔ ہمارا فلڈ آیا پاکستان میں 2010 میں، اتنی تباہی تھی،
سارے پاکستانیوں نے مل کے اس پہ کیا. تو میرا تو ان سے بہت اچھا تجربہ ہے. مجھے صرف یہ میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ جب انہوں نے سازش کر کے جو مجھے نکالا ایز اے پرائم منسٹر, میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ قوم ایک دم کھڑی ہو جائے گی. میں سوچا ٹھیک ہے, میں تو جدوجہد کرتا رہوں گا, لیکن جب ایک دفعہ آدمی ہارا ہوا ہو تو وہ پھر اس کے ساتھ پھر پبلک تھوڑی دیر تک نہیں آتی. تو وہ مجھے کبھی وہ رات نہیں بھولے گی کہ جس دن اگلے دن میں نے تو کال ایسی دی تھی کہ لوگوں کو پروٹیسٹ کریں, کیونکہ یہ اتنی بڑی توہین ہے ہمارے ملک کے باہر سے کوئی سازش کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دے. جو وہ شام کو میں اور بشرا بیگم ہم دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل فونز پہ, کیونکہ ابھی ٹی وی پہ بلیک آؤٹ تھا, جس طرح پبلک نکلی ہے, میں وہ اس دن میرے میں یہ پورا اب یقین ہو گیا کہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے بدل گیا. کیونکہ ایسے جب پبلک خود نکلتی ہے, یہ اس کا مطلب کہ لوگوں میں بیداری آ گئی ہے, شعور آ گیا ہے. اور جو یوتھ نکلی ہے, موبائل فون یہ ایک ایسی چیز ہے, انہوں نے سارا میڈیا بند کر دیا تھا, یہ فیشسٹ میڈیا پورا بند کر, پبلک نکلائی موبائل فون کی وجہ سے. سوشل میڈیا نے یوتھ کو جگا دی ہے, بیداری قوم میں آ گئی ہے, اس لیے اس انقلاب کو اب کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان صاحب, جو پی ڈی ایم کی اس وقت حکومت میں جماعتیں موجود ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, پاکستان مسلم لیگ نواز ہو اور دیگر اتحادی, یہ سب تو انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے. آپ کو جب 3 آپشنز پیش کی گئیں, اس میں بھی یہی تھا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. آپ نے ایک انٹرویو میں ہمیں بتایا تھا, آپ نے اپنی پارٹ آف دا ڈیل, آپ نے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. اس کے بعد کیا جو آپ کو جنہوں نے آفرز دی تھی, انہوں نے بھی آپ کو, جو آپ نے ٹرسٹ کیا, فیل ہوا کہ بٹرے کیا گیا؟ اصل میں مجھے کیا بٹرے کرنا ہے ارشد, یہ ملک کی بٹریل ہے. دیکھیں نا, میں نے کیا کہا جب انہوں نے سارا وقت 3.5 سال کہتے رہے کہ اس سے زائد نااہل حکومت نہیں ہے, ہماری بطریف ہے کہ جی یہ لوگ تباہ ہو گئے, ملک تباہ ہو گیا, معیشت طرح, ان کی سٹیٹمنٹس تو پڑھے. 3.5 سال ادھر سے بیٹھ کے نواز شریف جو کہ این آر او کی انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے بھی این آر او ہوا تو وہ واپس آیا تھا, اب پھر وہ جھوٹ بول کے باہر گیا, پہلے بھی جھوٹ بول کے باہر گیا, اب وہ این آر او کی انتظار کر رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہا تھا کہ الیکشن ہو اس کا ساتھ, کہ اتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے, یہ نون لیگ جیت جائے گی تو یہ واپس آ کے این آر او لے لے گا. اس کا تو یہ ہوا کیا, جب میں نے ایک الیکشن کال کر دی. اب الیکشن عوام کو فیصلہ کرنے دیں گے کون وہ چاہتے ہیں, بجائے یہ کہ امریکہ سے کوئی امپورٹڈ حکومت آئے. عوام کا رائٹ ہے, جمہوریت تو یہ ہے. مجھے اس دن تکلیف یہ ہوئی کہ میں اپنی ملک کے لیے کر رہا ہوں, اپنی خود ہی گورنمنٹ چھوڑ رہا ہوں اپنی, کہ ٹھیک ہے چلیں الیکشن کروائیں, اور وہاں پوری ایک سیناریو بن کے سازش کر کے تو اس کو واپس ان کو بحال کر دیا, یعنی ان کو لے آئے ان چوروں کو. یعنی یہ میرے سے تو نہیں غداری, یہ تو ملک کی سے غداری ہے.